اب وہ جو حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کان کہا کہ چچا میرے کان میں یہ بات کہہ دو، یہ کامن سینس کے خلاف حدیث ہے، جو مرضی اس کا راوی فرض کرے نا کہ میں نے یہ خفیہ طور پر اپنے باپ کے ساتھ کوئی کر کے گھر بیچنا ہے اور میری پوری فیملی کے ممبر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آ کے یہ اعلان کروں گا کہ ابا جی میرے کان میں مجھے اجازت دے دیں کہ تم گھر بیچ لو؟ تو اگر میں ایسا کروں تو میں بڑا بے وقوف احمق انسان ہوں کہ بھائی میں اونچی بول کے اپنے باپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے کان میں یہ بات کہہ دو، تو اگر انہوں نے میرے کان کے قریب کر لیا تو بات تو ساری پتہ چل گئی، پھر خفیہ کیا رہ گیا؟ یہ ہے کامن سینس اس حدیث کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آ کے کہا کہ چچا میرے کان میں یہ کلمہ پڑھ دو، میں اللہ سے تمہاری سفارش کر دوں گا۔ یار کیسی کامن سینس سے نیچے کی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا مطلب کوئی عاقل بندہ یہ بات کر سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرے کان میں پڑھ دو؟ اگر انہوں نے پبلک کو ہی سنانی تھی، مجمع کو ہی سنانی تھی تو پھر تو وہ کلمہ اوپن ہو گیا، پھر تو وہ کان میں نہ رہا، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کہتے کہ چچا کلمہ پڑھ دے۔ یہ بات پبلک میں یہ کہنا کہ میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں اللہ سے تمہاری سفارش کر دوں گا، یہ کان میں کلمہ پڑھنے کی بات تو سمجھ ہی نہیں آتی، نان سینس بات ہے یہ ایسی حدیث ہے جو کسی علمی محفل میں پیش بھی نہیں کی جا سکتی۔ باقی تو چلے روایت و درایت کا آپریشن میں اس کا نہیں کرتا، آپ خود کر لیجئے گا کہ وہ راوی جو کبھی مکے آیا ہی نہیں وہ اس کو روایت کر رہا ہے اور یہ بھی نہیں بتا رہا کہ اس کو یہ بات کس نے بتائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس پہ نہیں جاتا، میں اس کی کامن سینس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کامن سینس پہ ہی پوری نہیں اترتی یہ حدیث۔ عجیب و غریب قسم کی منطقیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مولا علی کے والد تھے، ان کو جہنم میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے، بس یہ کڑ تھی ابو طالب کے ساتھ اور کسی قسم کی کوئی کڑ نہیں تھی۔